السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کا دوسرا بڑا کثیر الثقافتی اور وسطی شہر برمنگھم ہے۔ ریجنٹ پارک کے اندر آج پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اسپیشل انیشیٹو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محترم احسن اقبال صاحب جو ہے یہاں پر موجود تھے، جنہوں نے مقامی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ حکومت سازی کے حوالے سے اور کیسے جو ہے ملک کو آگے جو ہے معاشی طاقت بنانے کے حوالے سے ایک مارکا جو ہے آرا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی جو ہے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کی میزبانی کے فرائض جو ہے میاں مقبول احمد، جو کہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہیں، برمنگھم کے بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں، انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ نظامت کے فرائض جو ہے وہ اسلم آزاد صاحب ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر پاکستان کے قونصل جنرل آف پاکستان برمنگھم اور پاکستان ہائی کمیشن لندن سے پریس اتاشی جو ہے یہاں پر عرفان قاضی صاحب وہ موجود تھے۔ ہیڈ آف چانسری پاکستان سفارت خانہ برمنگھم محترمہ بختاور میر صاحبہ موجود تھے۔ احسن اقبال نے جو ہے وفاقی وزیر نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر پاکستان کیسے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور خاص طور پر 4 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ امن جو ہے وہ بھی ضروری ہے ترقی کے حوالے سے، اور وہاں پر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس حوالے سے کوششیں کافشیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے برآمدات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے جو ہے انہوں نے ایک اپیل پیش کی ہے کہ جو ریمیٹنس ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے، اور ڈے بائی ڈے جب یہ بڑھے گا تو انشاءاللہ ملک جو ہے مزید ترقی کی راہوں پر جو ہے گامزن ہوگا۔ یہاں پر جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وفاقی وزیر پاکستان کے احسن اقبال صاحب، اور ان کے احساسات و خیالات اور جذبات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا برمنگھم میں میاں مقبول صاحب کا اور کمیونٹی کا دیگر لیڈرز کا کہ انہوں نے اتنا کامیاب ریسیپشن کیا۔ پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جب حکومت کی تبدیلی ہوئی تو ملک تقریباً دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا، اور گزشتہ 2-2.5 سالوں میں جو اصلاحات کی گئی ہیں جن کی بنیاد ہم نے 2022 میں رکھی تھی، ان کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان کو دنیا میں کامیاب ترین ٹرن اراؤنڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات حکومت نہیں کہہ رہی بلکہ تمام بین الاقوامی ادارے اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اتنی مختصر مدت میں پاکستان نے جو معاشی کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ 38% سے افراط زر کی شرح تقریباً 4.5% پر آ گئی ہے۔ اسی طرح پالیسی ریٹ 23% سے 11% پر آ گیا ہے۔ ہماری سٹاک ایکسچینج 1,69,000 کی حد کو عبور کر چکی ہے۔ پاکستان میں ریکارڈ 38 ارب ڈالر کی ترسیلات ریمیٹنسز کی صورت میں آئی ہیں۔ ہماری برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، آئی ٹی ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اور تجارتی خسارہ ہمارا کم ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان نے تمام اصلاحات کر کے دنیا میں اپنا اعتماد بحال کیا ہے۔ اس کے علاوہ مارکہ حق میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو شکست پاش دی ہے، اس نے پاکستان کے امیج کو دوبارہ اسی مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں پر 28 مئی 1998 کو جب وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو دنیا میں پاکستان کی عزت اور احترام میں بے حد اضافہ ہوا تھا۔ اور پاکستان نے اسی طرح دفاعی مارکہ حق کے علاوہ سفارتی محاذ پر بھی جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہے۔ ہم اسی لیے اڑان پاکستان کا جو پروگرام ہے جس کے تحت 2035 تک پاکستان کی معیشت کو $1 ٹریلین اکانومی میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ملک کے اندر اصلاحات کے عمل کو ہم نے تیز کیا ہے۔ پاکستان میں برآمدات کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہماری پیداواری صلاحیت ہے اس کو ہم جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ رہے ہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نے 1000 زرعی ماہرین چین بھیجے ہیں تاکہ ہم جدید زراعت کے ذریعے ہماری معیشت کی بیک بون زراعت ہے اور ہم اس کے اندر اپنی پیداواریت کو بڑھائیں، ہم اپنی زرعی شعبے میں درآمدات
ختم کر کے برآمدات کو فروغ دیں. اسی طرح جو ہمارے ملک کی صنعتی پیداوار ہے اس میں اضافہ کریں. اور خاص طور پہ چونکہ نوجوان آبادی ہے، حکومت بہت بڑے پیمانے پر نوجوانوں کی آئی ٹی میں تربیت کے پروگرام شروع کر چکی ہے. چین کی مدد سے 3 لاکھ نوجوانوں کو سالانہ آئی ٹی کی تربیت دی جائے گی. اس کے علاوہ حکومت مزید پروگرام ملک کے اندر بھی چلا رہی ہے.